نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور ایمان کی خصلتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس کے راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نور یعنی نور ایمان جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بات کی کوئی علامت بھی ہے جس سے پہچانا جا سکے کہ سینے میں نور ایمان داخل ہو گیا اور اس کا سینہ کشادہ ہو گیا؟ اس کی کوئی علامت، کوئی پہچان بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، 3 پہچانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس دھوکے والے گھر دنیا سے پہلو تہی کرنا. پہلی پہچان، اس دھوکے والے گھر دنیا سے پہلو تہی کرنا. ہمیشہ ہمیشہ والے گھر آخرت کی طرف رجوع کرنا. اور تیسری بات، مرنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جانا. یہ علامت اس بات کی ہے کہ ایمان کا جو نور ہے اس کے سینے میں داخل ہو چکا ہے. اللہ نے اس کے سینے کو ایمان کے نور سے منور کر دیا ہے. اللہ نے اس کے سینے کو ایمان کے نور سے کشادہ کر دیا ہے. اس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہے. اس کی 3 علامتیں اور 3 پہچانیں بیان فرمائی. پہلی پہچان یہی بیان فرمائی کہ یہ دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے پہلو تہی کرنے لگے. پہلو تہی کرنے لگے یعنی اس دنیا کے اندر رہے تو صحیح، رہنا تو ہے. جب دنیا میں آیا ہے تو دنیا سے اپنے وقت کو گزار کر ہی جائے گا. اس سے پہلے تو جانے سے رہا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا سے جانے کی تیاری نہیں. اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس دنیا کے کاموں کو انجام دیتے ہوئے، چاہے وہ تجارت ہے، ملازمت ہے، زراعت ہے، صنعت و حرفت ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، جو کچھ بھی معاملات زندگی ہے یا کاروبار زندگی ہے، ان تمام چیزوں کو انجام دیتے ہوئے اس بات کا دھیان اور خیال رہے کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کی رضا پیش نظر ہو. جہاں پر بھی ہو ایک ہی چیز پیش نظر ہو کہ اس کام سے اللہ راضی ہو جائے، اس کا رب اس سے ناراض نہ ہو. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دکان ہے تو یہ دنیا ہے، بیوی بچے ہیں تو یہ دنیا ہے، اچھا مکان ہے تو یہ دنیا ہے. یاد رکھیے کہ یہ دنیا نہیں ہے. چیز تو دنیا از خدا غافل بودن، کہ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ نہ قمارو نقرو فرزند و زن، کہ دنیا سونا چاندی مال و دولت اور اولاد، اس کا نام دنیا نہیں ہے. چیز تو دنیا از خدا غافل بودن، دنیا نام ہے اللہ سے غافل کرنے کا. اب جو چیز اسے اللہ سے غافل کر رہی ہے
اگر اس کی دکان اسے اللہ سے غافل کر رہی ہے تو دنیا ہے، اگر اس کی ملازمت اسے اللہ سے غافل کر رہی ہے تو دنیا ہے، اگر اولاد اللہ سے غافل کر رہی ہے تو دنیا ہے، بیوی اگر اللہ سے غافل کر رہی ہے تو دنیا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں اللہ سے غفلت کا سبب نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ مسبب کیا ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ تم سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، کسی غار و کوہ میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں پر چلے جاؤ، نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تم کہیں غار و کوہ میں نکل جاؤ، نہیں، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سب کے درمیان رہو، سب کے حقوق کو ادا کرو، اور جب اللہ کی مرضی کے تابع تم سب کے حقوق کو ادا کرو گے تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم دنیا دار نہیں ہو، کیونکہ نرا دنیا دار جو ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، ایمان والا بندہ دنیا دار نہیں ہوا کرتا، کافر دنیا دار ہے کہ جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ مسلمان دنیا دار کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک چیز بتا دی کہ دھوکے کے گھر سے پہلو تہی کرنا، یعنی اس سے دل نہ لگانا، دل نہ لگانا۔ یہ دنیا ہاتھ میں تو ہو، یہ دنیا کا مال و دولت ہاتھ میں تو ہو، لیکن دل کے اندر بسا ہوا نہ ہو، کیونکہ اللہ نے ضروریات کو بھی وابستہ کیا ہے۔ صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے تاجر تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کتنے بڑے تاجر تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کتنے بڑے تاجر تھے، لیکن وہی بات تھی کہ وہ مال، وہ دنیا کی تجارت اللہ کے تعلق کے اندر رکاوٹ نہیں تھی، آخرت کے لیے رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ اس دنیا کے مال و دولت کو، دنیا کے اسباب کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ اس مال کی محبت دل میں نہیں تھی۔ مدینہ طیبہ میں قحط پڑا، اور اس قحط کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غالباً 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے پہنچے، 100 اونٹ۔ بڑے بڑے تاجر آ گئے، بڑے بڑے بزنس مین آ گئے، اور کہا کہ جی جتنے کا یہ مال ہے اس پر ہم ڈبل نفع دے دیتے ہیں، آپ کو یہ ہمیں دے دیں۔ آدمی سوچتا ہے نا، کسی چیز کی قلت ہو تو پھر اس پر نفع زیادہ کمانا چاہیے، اور لوگ یہ نہیں سوچتے کہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ناجائز ہے، کہ کسی چیز کی قلت کو پیدا کر کے لوگوں کی مجبوری سے نفع زیادہ حاصل کیا جائے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے تاجر آئے کہ جی مال ہمیں بیچ دیں، اتنا اتنا ہم آپ کو نفع دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ میں ایسے کو بیچوں گا جو اس سے بھی زیادہ مجھے نفع دے گا، اس سے بھی زیادہ نفع دے گا۔ کہا جس سے زیادہ نفع کون دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو وہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا، ایسے کو بیچ دیا، ایسے کے ہاتھوں پر بیچ دیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی خریدار نہیں ہے، کوئی خریدار نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر انسان اس دنیا کی زندگی کو اللہ کے حکموں کے تابع گزار دے تو پھر اللہ کہتا ہے میں تمہارا خریدار ہوں نا، مجھ سے بڑی بولی کون لگا سکتا ہے، کہ جان بھی اس کا، مال بھی اس کا، سب کچھ اس کا۔ ہمارے پاس تو ایک امانت، لیکن خریدار کون ہے؟ خریدار اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے خرید لیا ہے تمہارے جانوں کو، تمہارے مالوں کو۔ کس چیز کے عوض خرید لیا ہے؟ جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ بھلا کوئی اتنی بڑی قیمت لگا سکتا ہے؟ اتنی بڑی قیمت کو دے سکتا ہے؟ تو اس لیے دنیا کی زندگی میں انسان خواہ کہیں پر بھی ہو، تجارت کرے، کسب حلال فرض ہے۔ اللہ نے اللہ کی عبادت کے بعد جو چیز فرض ہے وہ کسب حلال فرض ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ اللہ کے فرائض کے بعد جو چیز فرض ہے وہ حلال روزی کا کمانا فرض ہے۔ کس لیے؟ تاکہ عزت اور آبرو کے ساتھ زندگی گزارے، کسی کے آگے سے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے،
کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے، ہاتھ پھیلانا، سوال کرنا ذلت کی علامت۔ تو کہا کہ تجارت کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا کہ اگر یہ اپنی دکان پر ہے، رزق حلال حاصل کر رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ملاوٹ نہیں کرتا، یہ دھوکہ نہیں دیتا، اس کے دل میں یہ فکر ہے کہ میں نے حلال لقمہ حاصل کرنا ہے، اپنے پیٹ میں حلال لقمہ ڈالنا ہے، اپنے گھر والوں کے پیٹ میں حلال لقمہ ڈالنا ہے۔ اب یہ دکان پر ہے، یہ تو فرض کا ثواب لے رہا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض قرار دیا ہے۔ تو یہ دکان پر بیٹھ کر بھی، تجارت کرتے ہوئے بھی یہ دنیا دار نہیں ہے، بلکہ یہ وہاں بیٹھ کر بھی ذاکر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں خالی مسجد میں آئیں گے تو ذاکر ہوں گے، یا مسجد میں آنا ہی یہ ذکر میں داخل ہے یا اطاعت کے اندر داخل ہے۔ ارے بھائی، دکان پر بیٹھ کر بھی آدمی ذاکر ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر، کہ ہر مطیع، ہر فرما بردار، خواہ وہ کہیں پر بھی ہے، مسجد میں ہے، باہر ہے، گھر پر ہے، جس جگہ پر بھی وہ ہے، اگر وہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، یعنی اللہ کا مطیع ہے، فرما بردار ہے، جہاں پر بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ذاکر ہے، یہ غافل نہیں ہے، یہ ذاکر ہے۔ اس لیے دنیا کے مال و دولت اور دنیا کے اسباب کو دنیا نہیں کہتے۔ ہاں، اگر وہ اللہ سے غافل کرنے کا ذریعہ بن جائے تو پھر وہ دنیا ہے۔ جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے شانے کو جھنجھوڑا اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا میں اس طرح سے رہ جیسے کہ مسافر ہوتا ہے، او عابر سبیل، اور اس طرح سے رہ جیسے کہ راہ گزر ہوتا ہے، ایک راستہ طے کرنے والا کسی منزل پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے، جیسے ٹرانزٹ کا مسافر ہوتا ہے نا، کہیں سفر پہ جاتا ہے، کسی ایئرپورٹ پر وہ ٹرانزٹ پہ ٹھہر جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد اگلی فلائٹ سے روانہ ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں عابر، ٹرانزٹ والا۔ تو فرمایا اس طرح سے رہو، دنیا کو اپنا گھر مت سمجھو، اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کی نعمتوں کو برتتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے آخرت کو نہ بھولو، آخرت کی نعمتوں کو نہ بھولو، پھر یہ دنیا تمہارے لیے آخرت میں مددگار ہے۔ تو یہاں کچھ بوئے گا جبھی تو وہاں جا کر کاٹے گا۔ اگر یہ دنیا کی زندگی بیکار ہے، یہ دنیا بیکار ہے، اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ اسی لیے بھیجا ہے کہ اچھا کچھ بولو۔ آپ نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب یہاں اچھی فصل لگا کے چلا جا، وہاں پر اچھی فصل جا کر کاٹے گا۔ اگر یہاں پر بری فصل لگائے گا، گناہوں کی فصل لگائے گا، تو بھلا وہاں جا کر کے نیکیوں کی فصل کاٹے گا۔ اس لیے اس دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت یہ دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کمانے سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن دنیا کو دل میں بسانے سے منع کیا جاتا ہے کہ دنیا دل میں بسی بھی نہ ہو۔ کیوں کہ اگر یہ دنیا دل کے اندر بس جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئہ، کہ تمام خرابیوں کی اگر جڑ ہے تو دنیا کی محبت ہے۔ جتنی خرابیاں انسان کے اندر جنم لیتی ہیں وہ دنیا کی محبت سے جنم لیتی ہیں، اور اگر اس محبت کو دل سے نکال دیا جائے، اور اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس دنیا کی چاہت کو، دنیا کی محبت کو دل سے کیسے نکالا جائے؟ فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مرنے کو سوچا جائے، اپنی موت کو یاد کیا جائے، دنیا کے فنا کو یاد کیا جائے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے ایک دن سب چھوٹ جانے والا ہے، یہی رہ جانے والا ہے، اور سب کو چھوڑ کر میں نے آگے چلے جانا ہے، منزل تو میری آگے ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کماتا یہ ہے، مال یہ جمع کرتا ہے، عیش اس کی اولاد کرتی ہے، حساب اسے دینا پڑے گا، عیاشی تو بعد والے کرتے ہیں۔ تو دنیا کے مال و دولت کو، اسباب کو کماتے ہوئے آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے، آخرت کی منزل پیش نظر رہنی چاہیے۔ اور ایسا شخص دنیا میں چاہے کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، پھر یہ دنیا اس کے لیے مضر نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا دل کے اندر بسی بھی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ دکان پر ہے، گاہک آیا تو جماعت کی نماز کو چھوڑ دیا لیکن گاہک کو نہ چھوڑا۔ نہیں، جب اللہ کے منادی نے پکارا، اب اس کا امتحان ہے
کہ دنیا کی چاہت دل کے اندر غالب ہے یا اللہ کی محبت غالب ہے؟ اگر اللہ کی محبت غالب ہے یہ دکان کو چھوڑے گا، اللہ کے گھر چلا آئے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے تھے، حجرہ مبارکہ میں ہوتے تھے، اور ہم سے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوتے تھے، ہماری دل جوئی کی باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ اچانک اذان کے کلمات کی آواز کانوں میں پڑتی تھی، اللہ کا منادی مسجد نبوی سے پکارتا تھا، بلال حبشی اذان دیتے تھے۔ فرماتی ہے کہ آپ کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ ابھی چند لمحے پہلے تو بہت ہی دل جوئی والی گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ کے منادی نے پکارا اب آپ کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں۔ یعنی اب تک جو وقت تھا وہ اپنی اہل خانہ کے حق کو ادا کرنے کا وقت تھا، ان کا حق ادا فرما رہے تھے، لیکن اب اس سے بڑے کا حق ادا کرنے کا وقت آ گیا، اب اللہ کے حق کو ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ اس لیے فرماتی ہے کہ طبیعت میں تغیر آ جاتا تھا اور ایسی کیفیت ہو جاتی تھی کہ جیسے اب ہمیں پہچانتے نہیں۔ یہی دنیا کے ساتھ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج نفع کے لیے آدمی جھوٹ بھی بول دیتا ہے، قسم بھی کھا لیتا ہے۔ اکثر بازاروں کے اندر آپ دیکھیں لوگ قسم کھا کے سودا بیچتے ہیں، کہتے جی قسم کھا کر کہتے جی میں نے اتنے کا لیا ہے، حالانکہ جھوٹ بولتا ہے اتنے کا نہیں لیا۔ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں آپ سے نفع نہیں لے رہا، حالانکہ نفع لے رہا ہوتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ اللہ نے رزق تو تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور جو تیرے مقدر کا رزق ہے وہ تجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، قسم کھا کے سودا کیوں بیچتا ہے؟ ارے سودا بیچ رہا ہے یا اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے؟ آخر کیا چیز بیچ رہا ہے؟ کہ قسم کھا کھا کر یقین دلانا؟ کیوں تمہاری تجارت کے اندر اتنی سچائی نہیں ہے، معاملات کے اندر سچائی نہیں ہے کہ قسم کھانے کی نوبت آتی ہے کسی کو یقین دلانے کے لیے؟ اس کی بنیاد سچائی پر، امانت اور دیانت پر ہونی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کر کے دکھائی، آپ نے تجارت بھی کی، آپ نے ملازمت بھی کی۔ فرمایا کہ میں نے چند درہم کے عوض میں مکے والوں کی بکریوں کو چرایا، تو ملازمت بھی کی، تجارت بھی کی، ملک شام مال تجارت لے کر گئے، لیکن وہی بات کہ امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کی، سچائی کے ساتھ تجارت کی، جبکہ مال بھی اپنا نہیں تھا، مال تو حضرت خدیجہ کا تھا۔ اور آج ذرا کسی کو اپنا مال تو دے دیں پارٹنرشپ میں، سب کھا کے برابر کر دے گا، کہتا ہے سب نقصان ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آج تو نیتوں کا یہ حال ہے۔ اور پھر کوئی پوچھے کہ بھائی ایسے معاملات ہوئے، کسی نے کہا کہ اچھا بھائی نقصان ہو گیا تو نقصان بتا دو، اگر پھر میرے ذمہ میں کچھ نکلتا ہے وہ نقصان بھی بھرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن حساب تو دے دو۔ لیکن حساب ندارت، حساب نہیں دیا۔ آپ اندازہ لگائیے پھر ایسی تجارت پہ پھل پھول سکتی ہے جہاں پر نیتوں کے اندر فساد آ جائے، نیتوں کے اندر خرابی آ جائے؟ تو بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بیان فرمائی۔ پہلی علامت دنیا کے گھر سے پہلو تہی، کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس دنیا کی آلودگی سے اپنے دامن کو بچا کر گزرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کی تعریف کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو پوچھا کہ امیر المومنین، کبھی آپ کا دشوار گزار راستوں سے، کہ جہاں پہ جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار راستے ہوں، کہیں آپ کا ایسے راستوں سے گزر ہوا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بے شمار دفعہ ہم بکریاں چرانے والے، اونٹوں کو چرانے والے، بے شمار مرتبہ ہم ایسے راستوں سے گزرے ہیں، خاردار راستے، کانٹے دار راستے، جھاڑیوں والے راستے۔ تو پوچھا کہ ایسے وقت میں آپ کیا کرتے تھے؟ ایسے وقت میں کیا کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر گزر جاتے تھے کہ کوئی کانٹا نہ لگے، دامن کو سمیٹ لیتے تھے کہ کوئی کانٹا نہ لگ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ دنیا بھی ایک خارے زار ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس کانٹوں بھرے راستے میں اپنے دامن کو سمیٹ کر گزر جانا چاہیے،
کہیں پر جھوٹ کا کانٹا ہے، کہیں پہ بد نظری کا کانٹا ہے، کہیں پر بد سمعی کا کانٹا ہے، کہیں پر بد معاملگی کا کانٹا ہے، کہیں پر بد معاشرت کا کانٹا ہے، بہت سے کانٹے ہیں۔ اب ان کانٹوں سے اپنے دامن کو بچا کر گزر جائے، اور جو بچا کر گزر گیا بس وہ کامیابی کے ساتھ یہاں سے چلا گیا، آگے زندگی اس کی کامیاب ہو گئی، کیونکہ آگے قبر کی منزل ہے، اور اللہ نہ کرے کہ کانٹا اگر الجھ گیا تو پھر آگے راستہ طے کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز دنیا سے پہلو صحیح کرنا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے پیش نظر ایک ہی بات کو رکھنا، اللہ کی رضا کے ساتھ جینا ہے، اللہ کو راضی کر کے جینا ہے، اور جس کام سے اللہ ناراض ہو اس کام کو نہیں کرنا۔ اور دوسری بات فرمائی کہ ہمیشہ ہمیشہ والے گھر آخرت کی طرف رجوع کرنا۔ اب آخرت کی طرف کیسے رجوع کرے؟ کہ جب آدمی دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرے، دنیا کے مکانوں میں رہے، دنیا کی سواریوں کو استعمال کرے، دنیا کے کھانے کھائے، تو یہ بھی تو خیال آنا چاہیے کہ ارے یہ تو دنیا کا کھانا اتنا لذیذ ہے تو جنت کا کیسا ہوگا؟ یہاں کا لباس اتنی راحت دیتا ہے تو جنت کا لباس کیسا ہوگا؟ یہاں کا مکان ایسا ہے تو جنت کا مکان کیسا ہوگا؟ تو جنت کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور جب آدمی جنت کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اس کی رغبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ وہ محلات کیسے ہوں گے، وہاں کی حوریں کیسی ہوں گی کہ جو جس کے صرف دوپٹے کا جو آنچل ہے اگر وہ دنیا کے اندر لٹکا دے تو یہ آفتاب، یہ سورج جو کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، فرمایا کہ اس کی روشنی بھی ماند پڑ جائے، اس کے دوپٹے کے آنچل کا ہی اثر ہے، وہ خود کیسی ہوگی کہ 70 جوڑے وہ پہنے ہوئے ہوگی، لیکن 70 جوڑے پہننے کے باوجود اتنا لطیف وہ لباس ہوگا کہ اس کی ہڈیوں کا گودا بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اللہ نے کیسا بنایا ہے؟ وہ جنت کی حوریں، وہ جنت کے محلات۔ اور اگر وہ دنیا کے اندر صرف تھوک دے تو ساری دنیا اس کے تھوک کی خوشبو سے معطر ہو جائے، ساری دنیا کی بدبو اور تعفن ختم ہو جائے، اس کے تھوک کے اندر یہ تاثیر ہے۔ تو جنت کی نعمتوں کو سوچے، آخرت کے انعامات کو سوچے، تو آخرت والے گھر کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یعنی اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ مرنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جانا چاہیے، مرنے سے پہلے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا تو تیاری کریں گے، تو بھائی موت تو سروں پہ مسلط ہے، اور ملک الموت تو روز ہمارے سامنے سے گزرتا ہے، اور جب ہمیں غفلت میں مبتلا دیکھتا ہے تو ہم سے خطاب بھی کر کے جاتا ہے، چاہے ہم نہیں سنتے لیکن وہ خطاب کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو، ان قریب میرا واسطہ تم سے پڑھنے والا ہے۔ تو مرنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جانا، نہ معلوم کب وہ وقت آ جائے، وقت موعود آ جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو آدمی جو نیکی کرے اس نیکی کو زندگی کی آخری نیکی سمجھ کر کرے، کہ نہ معلوم اس کے بعد مہلت ملے نہ ملے، شاید یہی نیکی آخری ہو، یہی نماز آخری ہو۔ اور جب نیکی کا موقع آئے اس نیکی کو کر گزرے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، اسے ٹالنا نہیں چاہیے، اسے کر گزرنا چاہیے، شاید کہ یہی نیکی آخری ہو جائے، اس کے بعد توفیق نہ ملے۔ اور ایک اس کا طریقہ جو بزرگوں نے بیان کیا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنی موت کو یاد کر کے سو، اسے کہتے ہیں مراقبہ موت، اپنی موت کو یاد کرنا کہ موت کی منزل اور وہ موت کا مرحلہ کتنا سخت مرحلہ ہے۔ اس وقت کو یاد کرے کہ انسان کا جو قبض روح ہوتا ہے وہ پیر کے انگوٹھے سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اوپر کی طرف آتی جاتی ہے، اور پھر یہاں آ کر روح اٹک جاتی ہے، اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ یہاں سے بھی نکل جاتی ہے۔ تو اس کا تصور ذہن کے اندر لے کر آئے کہ میری موت کا وقت ہے، اور روح جو ہے نیچے سے قبض ہو رہی ہے، وہ ٹخنے تک آ گئی، وہ پنڈلی تک آ گئی، وہ گھٹنے تک آ گئی، وہ زانو تک آ گئی، وہ ناف تک آ گئی، اور سارے بیوی بچے اعزہ اقربا سب کھڑے ہوئے ہیں، لیکن بے بس ہیں، بے کس ہیں، کوئی میری زندگی میں ایک لمحے کا اضافہ نہیں کر سکتا،
ایک سانس کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ اب روح نکلتے نکلتے یہاں تک آ گئی، اب ایک موت کی کھڑکھڑاہٹ ہے، اور اس کے بعد میری روح برباد کر گئی، مجھے غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، میری نماز جنازہ پڑھی گئی، اور مجھے قبر کے گڑھے میں لٹا دیا گیا۔ منکر نکیر آ گئے، مجھ سے سوالات پوچھتے ہیں، تیرا رب کون، تیرا دین کیا؟ اور وہ جو شخصیت تمہارے پاس بھیجی گئی تھی، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ لیکن میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر یہ تصور کرے کہ میدان حشر قائم کر دیا گیا، لوگوں کے اعمال کا وزن ہو رہا ہے، میری بھی اللہ کے سامنے پیشی ہو گئی، لیکن میرے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو میں اللہ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اس کے بعد استغفار کرے، استغفار کی تسبیح پڑھے، اللہ سے توبہ کرے، اور جو گناہ ہوئے اس پر معافی مانگ کر، یعنی اللہ سے صلح کر کے سو جائے اور عہد کر کے سوئے، یا اللہ کل کا جو دن ہے وہ تیری اطاعت کے ساتھ گزاروں، اور پھر روزانہ اسی طرح کرتا رہے، اپنا جائزہ بھی لیتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، اور جب رات کو سوئے اللہ سے صلح کر کے سوئے۔ اور یہ توبہ کیا ہے؟ یہ توبہ اللہ سے صلح کرنا ہے، صلح کرنا، تو اللہ سے صلح کر کے سوئے۔ نہ معلوم سونے کے بعد بیدار ہونا نصیب ہو یا نہ ہو، کیونکہ کہتے ہیں موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے، النوم اخت الموت، یہ نیند موت کی بہن ہے، کہ بہت سے لوگ سوتے ہیں، سونے کے بعد بیدار ہونا نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ سے معاملہ صاف کر کے سونا چاہیے۔ اور جب آدمی روز اس طرح سے کرتا ہے کہ روز اپنا محاسبہ بھی کرتا ہے اور اپنے مرنے کو یاد کر کے سوتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ کر سوتا ہے، جب اگلا دن آتا ہے پھر نفس تو کہتا ہے کہ گناہ کر لے، شیطان بھی کہتا ہے کہ گناہ کر لے، لیکن اندر سے اس کو ملامت ہوتی ہے، کہتا رات کو اللہ سے توبہ کی تھی پھر گناہ کر رہا ہے۔ تو یہ ملامت ایسی ہے کہ اس کی زندگی میں گناہ کم ہوتے جاتے ہیں اور نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں، اور جب روزانہ یہ کام کرتا رہتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ سے جنت کا سوال کرنا، اس کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا، اس کا بھی ہم سے حکم دیا گیا۔ حسن خاتمہ کی دعا کرنا، اس کا بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ اچھے خاتمے کی اللہ سے دعا کرو اور برے خاتمے سے اللہ سے پناہ مانگو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ دنیا مردار کی حقیقت کو ہمارے دلوں پر منکشف فرما۔ اے اللہ اس دنیا کی محبت کو دلوں سے نکال دے، آخرت کی چاہت اور رغبت کو دلوں میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ اعمال آخرت کا اہتمام کرنے والا بنا۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما،
سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما، اے اللہ اپنی یاد کا، اپنے ذکر کا ہمیں رزق عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، اس صاف فجار کا دست نگر نہ بنا، اے اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک میں جو انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما، یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی اور اخلاقی استحکام عطا فرما، تا قیام قیامت یا اللہ اس ملک کو آباد فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین، ان کے متعلقین، اہل خانہ، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قسم کی آزمائش سے، امتحان سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی قسم کے امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں، یا اللہ ہر قسم کے ابتلا سے، آزمائش سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی مدد اور نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، یا اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، یا اللہ ہماری مسجد میں یہ جماعت آئی، ان کا آنا ہماری بستی کے حق میں مبارک فرما، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص عطا فرما، دیر کے لیے، دور کے لیے قبول فرما، نفسانیت سے حفاظت فرما، اعجاب نفس سے حفاظت فرما، دین کے ادنا سے خدام میں یا اللہ ہمیں شامل فرما، یا اللہ دنیا میں جس نوع سے بھی دین کی خدمت کا کام ہے اے اللہ تو سب کی خدمات کو قبول فرما، سب کی نصرت فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کے کاموں میں برکت عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه واهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.